اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات پڑھیں عزاداران امام، شب ضربت کی مجلس ہے اور شب قدر کی مجلس ہے۔ میلبرن میں گلستان امیر المومنین میں نے مجلس کا آغاز ایک بہت مختصر سی آیت جو آج کی رات کی ہے، آج کی رات کا انٹروڈکشن ہے۔ رات کا مطلب مغرب سے لے کے فجر تک۔ اس رات کا انٹروڈکشن اللہ نے سورہ انا انزلنا میں کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب اللہ بول دے کہ تم نہیں جان سکتے تو کوئی جان سکتا ہے؟ 1000 مہینوں کا جو کہا گیا وہ ایک مثال ہے۔ یہ رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ تمہاری تقدیر کو بدلنے کی رات، اپنی ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات۔ سال بھر ہم نوک کرتے اللہ کے دروازے کو کہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور، میرا یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم، کرتے رہنا۔ لیکن آج کی رات اللہ کہہ رہا کہ میرے بندو جو مانگنا ہے مانگ لو، جتنا مانگنا ہے مانگ لو، ہر چیز تم کو عطا کروں گا۔ یہ رات غنیمت جانو اور شکر ادا کرو کہ یہ رات اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ دے دی، مل گئی۔ بیمار ہو سکتے تھے، کوئی تکلیف ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے۔ اور شب قدر ایسے ڈیسٹینیز بدلتی ہیں، لیکن وہی بات کہ بندہ مانگ رہا کیسے، کس انداز سے آپ مانگیں۔ جیسے ایک روٹین میں آپ دعائیں مانگتے ہیں ویسے مت مانگیں، بلکہ دل کی گہرائی سے مانگیں، بلکہ مانگتے وقت یہ یقین رکھو کہ جس کی بارگاہ میں مانگ رہا وہ دینے والا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ آج شب قدر ہی پہ پڑھوں گا، کل پرسوں میرے مولا کے اوپر، کہ آپ کو پتا چلنا، ہم کو پتا چلنا، ہمارے یوتھ کو، ہمارے بچوں کو معلوم ہونا کہ یہ رات، یہ رمضان کا پیک ہے۔ یاد رکھیں، پہلی رمضان سے آپ روزے رکھتے ہوئے آج 18 رمضان تک آ گئے، اب یہ رمضان کا پیک ہے۔ یہ ایسا پیک ہے کہ اب اس کے بعد صرف آخرت کی دعائیں کرنا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اگر ہم کو پتا چل جائے، پلیز غور سے سنو، اگر ہم کو پتا چل جائے کہ یہ رات میں رحمت خدا آتی کیسے، یا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائے، تو آپ ایک لمحہ ویسٹ نہیں کریں گے، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ویسٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ مسلسل مانگتے رہیں گے۔ دوستو، اس سے مانگنے میں عزت ملے گی، سمجھ میں آئی؟ بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، اس کے سامنے ہاتھ، اس سے مانگو، اس لیے کہ یہ رات ختم ہو جائے گی، پھر 1 سال کے بعد یہ راتیں آئیں گی، 1 سال کے بعد۔ اور شب قدر گزر گئی تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ روزوں کی قبولیت، عبادتوں کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، آپ کا جو آپ ڈونیشنز دیتے اس کی قبولیت، ساری چیزیں آج لکھی گئی۔ آج لٹرلی امام کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ رات زمانے کے امام کی رات بھی ہے۔ ایک روایت سے یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور انشاءاللہ شب قدر کی صبح میں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یار اتنا بڑا ہال ہے، اتنی آہستہ سلوات،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم صلی. امام کے ظہور کی 3 تاریخیں، شب قدر ہے، 15 شعبان ہے اور عاشورہ ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ امام آ جائے انشاءاللہ. ارے امام آ جائے، میں نے کہا دعا کی اور کسی نے آمین نہیں کہا یار. مولا کی سلامتی اور ظہور کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے اعمال کی قبولیت امام زمانہ کا اپروول ہوتا ہے، یہ یاد رکھو. آج سارے فرشتے جو اللہ کا امر لے کے آتے ہیں، کس کے اوپر آتے ہیں؟ زمانے کے امام پہ آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی آتا. سورہ انا انزلنا ہے کہ آج ملائکہ کا نزول ہوگا، اور وہ سارے کے سارے ملائکہ، میں اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ سال بھر کا جو تمہارا بجٹ ہے وہ باقاعدہ فائلز لے کے آتے. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، فائلز لے کے آتے اور امام اس کو اپروو کرتا تو پھر تمہارے اوپر امپلیمنٹ ہوتا. یہ اتنی بڑی بات ہے آج کی رات. آج کی رات جب آپ اعمال انشاءاللہ شروع کریں گے پنجتن سینٹر میں، تو پہلی نماز جو پڑھیں گے آپ شکر کی نماز پڑھیں گے. بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال، بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال. اس کو ایزی مت لو، بہت مختصر اعمال کراؤں گا 40-50 منٹ. آئی نو کل ورکنگ ڈے، لیکن کرنا ضرور، آنا ضرور، مصلی پہ آنا، اس کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوانا کہ شب قدر کو میں گھر پہ یا گوسپ کرتے نہیں بیٹھا بلکہ امام بارگاہ میں تھا. تمہاری زندگی بدل جائے. یہ رات لائف چینجنگ لائف رات ہے. دیکھیے دوسروں کے پاس کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہمارا مطلب جو معصومین نے ارشاد فرمایا وہ بات کرنا کہ شب قدر کو چھوٹی رات مت سمجھو. کہتے یہ ہیں علماء کہ سارا سال سو جاؤ راتوں میں لیکن شب قدر میں جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری تقدیر بدلے. اگر مجھے ظاہری طور پہ یہ معلوم ہو جائے کہ کل صبح میں مجھے یہ ملنے والا، یہ ملنے والا، یہ ملنے والا، یہ ملنے والا، اگر آپ کو کوئی بول دے میلبورن تم کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، تمہاری زندگی بدل جائے گی. جاب میں پروموشن، بزنس میں، اس میں، تو آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے. لیکن وہاں کنڈیشن یہ ہے کہ جاگنا ہے. تو ہر بندہ جاگے گا ایک امید میں جاگے گا. اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کل کیا ملنے والا ہے تو ہر آدمی جاگے گا. عورت مرد، لڑکی لڑکا، تمہارے سارے ایشو، فیملیز ایشو ہو، لڑکی کی شادی ہو، اولاد ہو، بیماری ہو، کوئی چیز، ہر چیز ملنے والی. اس کی بارگاہ میں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. یہ کوتاہی ہماری ہے کہ مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. جیسے مانگنا اس کی بات، تو اسی انداز سے 1 گھنٹے کے اعمال کرنا چاہیے. بہت تھکے ہوئے ہیں، کل جاب ہے جا کے سو جائیں گے. ارے بابا سال بھر سو بیٹھے، لیکن آج کی رات اور جب آنا تو شکر سے. بس میں اعمال ابھی کچھ بھی نہیں بتا رہا. آنا تو شکر کے ساتھ آنا، تھینک یو بول کے آنا کہ اللہ تو نے مجھے اتنی صحت دی کہ آج کی رات میں کم از کم تیری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلا سکتا. میں کیا بول رہا ہوں؟ کوشش کرو. میں سب یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکوں کو، لڑکیوں کو بول رہا ہوں، تم لوگ آنا، بچے آنا، اور آ کے ریلیجیسلی بیٹھ کے عمل کرنا. عمل میں بار بار بول رہا ہوں 40-45 منٹ میں ختم ہو جائیں گے. صرف قرآن کے عمل کریں اور 2 رکعت نماز اور زیارت مولا سے، بس اس کے علاوہ نہیں. وہ انشاءاللہ پھر 22 کی میں ہوگا. تو کوشش یہ کرو کہ اس رات کی امپورٹنس کو جانو کہ یہ رات وہ عظیم رات ہے. میں نے کل کہا تھا یا میں نے اہل بیت چینل پہ پڑھا تھا، یہ بات بولی تھی، وہ صرف دہرا رہا کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے سال میں 365 دن میں، 365 ڈیز میں شب قدر کی ایک رات رکھی، صرف اس لیے رکھی ہے کہ میرے بندوں پہ میں رحم زیادہ کروں. وہ تو صرف رحم کو اپنے ذات پہ واجب کر لیا، وہ سوائے کرم کے اور رحم کے کچھ نہیں کرتا. تو اعمال شروع کرنے سے پہلے جو 2 یا 3 چیزیں بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
before you start your amal. ایکچولی یہ تو پہلی رمضان سے کرنا تھا روزوں کی قبولیت کے لیے. ہم اللہ کے بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ جسٹ ٹو سے سوری، رائٹ؟ کیوں جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اعمال کے لیے. وقت عورت مرد سب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے جا رہے ہیں. اس کی بارگاہ میں تو سر اٹھا کے کوئی نہیں جا رہا. سر اٹھاؤ گے تو رجیم بن جاؤ گے. تو ہر آدمی جا رہا معافی مانگنے کہ اللہ پلیز فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می، فارگیو می. آج دعائیں توبہ بھی ہے لیکن یہاں نہیں ہوں گی. معافی مانگنے اور ہم آج بار بار بولتے ہیں یا سری الرضا. بولتے ہو جب دعائیں کمیل پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا. ہم پکار کے بول رہے تو سب سے جلدی راضی ہونے والا. اور آج ہم بولیں گے کہ یا سری الرضا، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا آج ہم سے بھی راضی ہے. دوستو ہم تو جا کے بول رہے ہیں اللہ کو کہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو میرے اوپر رحمتوں کو نازل کر دے. یہی بول رہے ہیں نا، یہ بندہ چاہ رہا نا. آپ امیجن کرو آج رات میں اگر آپ نے اعمال کیے، مجلس کی، صبح میں فجر کے وقت آپ کی وہ دعائیں جو رکی ہوئی تھیں، آبسٹیکلز تھے، وہ سب کھل گئی، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ میری دعا شب قدر میں قبول ہے. چاہتے ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے یہاں بیٹھا ہوا بولتا نہیں چلتا ہے، نہیں بھی قبول ہوگی تو چلتا؟ نو. ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں. وہ بدنصیب ہے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہی. عام مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں. امام علی کے چاہنے والوں کی بات کر رہا، شیعوں کی بات کر رہا. اس لیے کہ دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس 14 ہے. دوسری قوموں میں تو کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس علی جیسا مشکل کشا موجود ہے. واسطہ دو اور دعا مانگو. دوستو جب ہم اپنے لیے مانگ رہے، اپنی معافی مانگ رہے، پہلا کام یہ کرو کہ چیک کرو تم بھی کسی سے ناراض ہو. پوچھ رہا میں تمہارے بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، کسی مومن سے اگر ناراض ہے تو آج کی رات معاف کر دو. اب کیوں خاموش ہو؟ کیوں معاف کر دو؟ اس لیے معاف کر دو کہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں. اگر اس نے پوچھ لیا تو مجھے تو بول رہا معاف کر دو، تو نے کسی بندے کو معاف کیا؟ وہ بدنصیب ہوگا کہ جو کسی کو معاف نہیں کرے. یہ صفت، یہ کوالٹی، غور سے سنیں، یہ کوالٹی، یہ صفت اپنے پاس رہنی چاہیے. ہر شیعہ کے مومن کی پہچان بتائی گئی کہ اس کے پاس یہ کوالٹی رہنی چاہیے اللہ کی کہ وہ لوگوں کو فورگیو کرتا ہے، فورگیو کرتا ہے، فورگیو کرتا ہے، فورگیو کرتا ہے. آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے. میں جنرل میسیج دے رہا آج کی رات. میرا مطلب یہ نہیں ہے، مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں. معافی اپنی زندگی میں لے کر آؤ. جب تم یہ صفت اپنے پاس پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا. اور ہمارے پاس نص معصوم ہے. میں بہت شارٹ کر کے پیش کر. مولا حسین کے پاس کون آیا تھا عاشورے کے دن؟ سب کو معلوم ہے. اس وقت کا سب سے بڑا گناہگار، غور سے سنو، اس وقت کا سب سے بڑا گناہگار آیا. آ کے اس نے کوئی لیکچر نہیں دیا مولا کو، کوئی ریزنز نہیں دیا کہ مولا یہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی. نہیں، اس نے کیا سب کو معلوم. اس نے آ کے اس نے اپنی پیشانی کو مولا کے قدموں پہ رکھا. And he just said one word. ایک جملہ بولتا ہے، قدموں پہ رکھ کے کہا مولا I'm sorry، مجھے معاف کر. حسین نے کیا کیا؟ حسین کہہ سکتے تھے نکل جائیں یہاں سے، تیری وجہ سے ہم لوگ کربلا آنا پڑا، یہ ساری مصیبتیں تیری وجہ سے، ظاہری طور پر نکل جا. لیکن کرم حسین، اللہ کیسے معاف کرتا ہے حسین نے کر کے بتا. سن رہے یار، آپ خاموش سن. آپ تو افطار بھی کر لیے نا. آپ کیا اللہ معاف کرتا نا، ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ تو تواب و رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے. تو حسین نے بتایا، جیسے ہی ہم نے کہا مولا مجھے معاف کر،
مولا نے دوسرا جملہ نہیں بولا، یہ کمال ہے، کچھ نہیں بولا بلکہ اٹھایا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا اور میں نے معاف کیا میرے خدا نے تجھے. یہ کرم ہے حسین. ہم حسین کے مانتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں. I don't mean that. میں صرف آپ سے یہ بول رہا ہوں، اگر تم اپنے بھائی بہن رشتہ دار بیک ہوم انڈیا پاکستان میں ہو تو بہت آسان ہے. اگر آج کی رات کی برکتیں لینا چاہتے، اگر آج کی رات کی رحمتیں لینا چاہتے، اگر آج کی رات کے اعمال قبول کروانا چاہتے، یہ مت بولو نہیں ہوئے تو کیا ہوتا، میں تو ٹھیک ہوں، میرا بزنس ہے، میری جاب ہے، میری فیملی ہے، میں ٹھیک ہوں. یہ مت بولو. تم نے یہ بولا اور موت آ گئی، فرشتہ آ گیا، تم نے کسی کو نہیں معاف کیا، تو دن ہونے والا کیا ہے؟ جب نیچے جاؤ گے نا، پہلی چیز جو بندہ چاہتا ہے اس کی معافی چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر. آج عابد بالرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. جب جاؤ گے نیچے تو معلوم ہو. اگر کسی کو معاف نہیں کرو گے تو اللہ آپ ہم کو معاف کرے گا. تو پہلی چیز کیا کریں؟ ٹیلی فون سب کے پاس. اب انڈیا پاکستان میں دن ایک ورڈ جس سے بھی ناراض ہو، بھائی بہن فیملیز، ایک دیکھو معافی مانگنے سے عزت نہیں جاتی، وہ دینے والا. عورتوں کا بھی بول رہا ہے، اس لیے بعض پرابلم عورتوں کا بھی رہتا. ایک جملہ بول دو، کیا شب قدر ہے، پلیز فارگیو می، اگر میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے تو مجھے معاف کر. بس آپ کا کام ہے حجت کو تمام کرنا. آپ کا کام ہے کہ اپنے آپ کو چیک کرو. دوستو رمضان کے 18 دن گزر گئے، یہ مخصوص رات آ گئی، اور یہ رات معافی کی رات، یہ رات رحمتوں کی رات. جتنے بیٹھے ہوئے ہیں گلستان پنجتن میں، مجھے یہ بولیے کہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہا کہ اگر نہیں بھی ملے گا تو چلے گا. یہ مت بولو، نہ یہ سوچو. یہ بولو کہ پروردگار ہر لمحہ تیری رحمت چاہیے. رحمت ایک لمحے کے لیے بھی اگر رحمت ہٹ جائے نا تو عذاب الہی آ جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بس یہ کوشش کرو کہ ایک فون کر لو. اگر کسی سے ناراض ہو تو بولو، اگر کسی سے بات چیت نہیں ہے تو بولو. یہ ٹاپکس پہ تو انشاءاللہ پنجتن میں جب پڑھوں گا 22 سے، تو وہاں پہ بولوں کہ کتنی تکلیف، کتنی مصیبتیں جو آج ہمارے اوپر آ رہی، ہم جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اس کے ریزن، ون آف دی ریزنز یہ میں ایک فون کر کے معافی مانگتا کہ اللہ تو مجھے. اور بیسٹ اور ایک قبولیت کے لیے ایک اور چیز دیتا کہ بیک ہوم فون کر کے آج کی رات کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کو 1000 روپے بھیج دو پاکستان کے. میں اپنے رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، میں آپ کے لیے بات کر رہا. اس لیے کہ شب قدر کا صدقہ سال بھر تم کو کام آئے گا. ورنہ صدقہ کیسے کام آتا؟ اب آپ کسی چیز کے لیے صدقہ نکالے تو اسی کے لیے. لیکن یہ کرم ہے پروردگار، یہ رات کی امپورٹنس ہے، آج کی رات کی امپورٹنس ہے، جس کی وجہ سے اگر تم نے آج صدقہ نکالا اس نیت کے ساتھ کہ میں شب قدر کا صدقہ نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں، دعاؤں کی قبولیت. اس میں 2-3 چیزیں اور ایڈ کر لینا. یہ بولنا کہ شب قدر میں امام کی سلامتی کا صدقہ نکالتا ہوں. سلامتی ہے امام زمان، تو تمہاری سلامتی رہے گی آئندہ شب قدر. اس کے بعد یہ بولو کہ میں سارے مرحومین، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار 1 ملین لوگوں کے نام لے سکتے، ان کے لیے میں نے صدقہ دیا. اس کے بعد یہ بولو جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں، اس کا صدقہ، اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. پھر یہ بولو کہ یہ شب قدر کا صدقہ. آپ اندازہ نہیں لگا، آپ نے میلبرن میں بیٹھ کے ٹیلی فون پہ ایک صدقہ دلوا دیا. اس لیے یہاں پہ بھی نکال سکتے ہیں، آپ یہاں پہ بھی نکال کے رکھ سکتے ہیں. مجھے یہاں کا سسٹم نہیں معلوم، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا. اگر مستحق تک پہنچ جائے، کسی غریب تک پہنچ جائے، وہ بہترین صدقہ ہوگا. تو اگر آج کسی یتیم تک پہنچ جائے،
تو کیا ہوگا؟ آپ نے آج نیت کی اس وقت اور آپ نے نکال کے بھیج دیا، آپ کو اندازہ ہے کہ جتنی لائف کے رکاوٹیں آبسٹیکلز ہیں نا وہ سب دور ہو جائیں۔ اور اگر جب جو آپ نے مرحومین کے لیے کہا کہ میرے والدین، میرے بھائی بہن، جمیع مومنین مومنات سب کے لیے، دوستوں مثال کے طور پہ آپ نے $10 نکالے یا $5 نکالے، $5 کیا ویلیو ہے یہاں پہ؟ بچے کینڈی کھا لیں، کیا ویلیو ہے $5 کی؟ اگر آپ نے نکالا اور اس نیت کے ساتھ نکالا کہ سارے مرحومین اور شب قدر کا یہ صدقہ ہے، بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال، بیفور یو اسٹارٹ یور اعمال، تو کیا ہوگا اس سے؟ آپ نے مرحومین کی فضیلت بتا، مرحومین کے لیے نکلوایا پہلی رات، مثال کے طور پہ آپ میلبرن میں ہیں اور کوئی امریکہ میں یا کوئی دور کسی مومن کی آج پہلی رات ہے، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے نکال دیا، وہ بیچارہ اندھیرے میں لیٹا ہوا ہے، وحشت خبر میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے یہاں نکالا تو اس کی لحد میں فرشتے نور کا تشت لے کے جاتے، کیا سن رہے ہیں اتنا نور کا تشت لے کے جاتے اور جا کے کیا کرتے؟ پوری لحد اس کی روشن ہو گئی، وہ وحشت میں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، یاد رکھو، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا، ہم جب مریں گے تو دو رکعت نماز وحشت کی تو سبھی پڑھیں گے نا، کیوں پڑھیں گے؟ اتنی وحشت ہے، تو وحشت میں جب روشنی آتی ہے، نور آتا ہے، رحمت آتی ہے، تو مردہ پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ کہاں سے آئی؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کس نے بھیجی؟ تو وہ کہتے کہ میلبرن میں فلاں مومن نے، فلاں مومنہ نے تیرے لیے پہلی رات کا صدقہ، آج دنیا میں شب قدر ہے تو پہلی رات کا صدقہ بھیجا۔ اس کے بعد اللہ ان حجابات کو ہٹاتا ہے جو ڈسٹنسز کے حجابات ہیں، اور مردے کو بتاتا ہے کہ یہ شخص تھا، یہ عورت تھی، یہ لڑکی لڑکا تھے جنہوں نے تجھے تحفہ بھیجا۔ بس دوستو، وہ مردہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ یہ میرا بھائی ہے، نہ خونی رشتہ ہے، اس نے مومن ہو کے بھیجا، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ آپ نے دوسروں کے لیے کیا نا، پلیز ریکویسٹ کر رہا آپ سے کہ ڈو سم تھنگ۔ آج کی رات جیسے گزر گئی، لیکن آج کی رات یو ہیو ٹو چینج، یو ہیو ٹو تھنک سم تھنگ، یہ وہ رات ہے۔ اور ایک بات بولوں، آج کی رات آپ کے لیے ایک اور تحفہ لے کے آیا، بہت بڑا تحفہ۔ کیا ہے بڑا تحفہ؟ پنجیتن سینٹر، جو سب سے قدیم سینٹر ہے یہاں کا، ماشاءاللہ، اللہ تعالی ظہور امام اس کو قائم رکھے، آپ سب کو قائم رکھے۔ ان کے اوپر سب جانتے ہیں کہ یہ گلستان پنجیتن کا لون ہے، ان کو ادا کرنا ہے، آپ سب کو ادا کرنا ہے، ان کو مینجمنٹ کو نہیں، مینجمنٹ تو اب آئی، ہر مومن کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ یہ مت بولو یار کیا پیسے مانگ رہے ہیں یہ مولانا، میں نہیں مانگ رہا اپنے لیے، آپ شکر ادا کرو کہ کوئی بولنے والا ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ شکر ادا کرو۔ تم جاب کی پرماننٹ جاب چاہتے ہو، کبھی لے اوور نہیں ہوگے، جو حسین کو دے گا وہ کبھی خالی نہیں رہے گا۔ مولا حسین کو دے رہے نا، اگر آپ پنجیتن سینٹر کو دے رہے تو مولا حسین کو دے رہے۔ میں بولتا کہ میں آج یہ شیئرز بیچ رہا، حسین کی امام بارگاہ کے شیئرز آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، خریدو گے؟ اتنے خاموش مجمع میلبرن کا تو نہیں تھا پہلے، یا بھوک بہت لگ رہی؟ میں شیئرز لے کر آیا ہوں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے شیئر کبھی نہ کبھی ڈاؤن ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، ایپل کا ہو، اس کا ہو، اس کا ہو، اس کا ہو سکتے نا۔ میں وہ کمپنی کے شیئر لایا ہوں کہ جو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو فائدہ پہنچائیں گے، تمہاری زندگیاں بدلیں گی، تمہارے بچے اچھے رہیں گے، اور جو دینا ہے زندگی میں دو۔ اب یہ یاد رکھو، میں شبوں میں روز بولوں گا۔ کتنے خاموش ہو گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مت بولو۔ ارے بھائی بول رہا اس لیے کہ اگر امام بارگاہ کے اوپر لون ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے، یہ ریسپانسبلٹی ہے آپ کی۔ ہم اپنے گھر لینے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔
تو ذمہ داری سارے مومنین کی ہے میلبورن میں، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کی، کہ حسین کا گھر بن جائے، حسین کے گھر پہ کوئی پرابلم نہ آئے. یہی ہے نا، یہ ہماری زندگی ہے. آپ یقین کرو جو میں بات کر رہا، آپ یقین کرو میری بات پہ. ٹرسٹ می. اگر تم نے آج وہ شیئر خریدا تو وہ کہاں کام آئے گا. بڑا کریڈٹ کارڈ جب ہوتا تو ہر جگہ کام آتا. نہیں پلیٹنم کا ہو کسی کے پاس، میرے پاس نہیں ہے بھائی، نہ گولڈ کا ہے نہ پلیٹنم کا. تو وہ کارڈ ہو تو کتنے یقین کے ساتھ گھومتا کہ میرے پاس یہ کارڈ، آئی کین گو اینی ویئر اینڈ آئی کین ڈو اینی تھنگ، اینی شاپنگ، رائٹ. یہ فکر نہیں. آپ یہ نہیں چاہتے، آپ صرف دنیا کی بات کر رہے ہیں، صرف دنیا کی بات ہے کہ آئی کین گو اینڈ شاپ اینی ویئر. یہ کارڈ وہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. موت، ملک الموت آئے گا تو تم بتا سکتے میں نے کیا بولا. وہاں سے لے کے لحد میں پہلی رات یہ کارڈ کام آئے گا. حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے. حسین اس بندے کا نام، اتنی وسیع اور چھائی ہوئی رحمت ہے حسین کی. حسین کے نام کا گھر ہے، مولا حسین کا. تو کوشش کرو دوستو، کوشش کرو کہ آج باہر مینجمنٹ نے ٹیبل بھی رکھا ہے اور ان کی ہیلپ کرو کہ آپ کے میلبورن میں ایک حسینیہ کا جو لون ہے وہ ادا ہو جائے. $2 ملین کا لون ہے جو مجھے بتایا گیا، $2 ملین. یہ 4-5 دن میں ذرا آپ ایک صلوات پڑھے تو میں بولوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ یاد رکھو کہ دوسری کمیونٹیز میں کیسے فنڈ ریزنگ ہوتے، ہمارے پاس کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہے. یہ 4 دن میں شب قدر تک میں آپ سے بات کروں گا اس ٹاپک پہ. کیوں کروں گا؟ اس لیے کروں گا کہ یہ 4 دن میں مجھے 100,000 چاہیے. ہو آپ یہ بول رہے کہ 100,000 کہاں سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے یہ مت سوچو. تم نہیں دے رہے، وہ تمہارے پیسے لے کے تم کو دے گا. بی بی کسی کا نہیں رکھتے، حسین کسی کا نہیں رکھتے، یاد رکھو. $2 ملین کا ان کو لون ہے اور ایوری منتھ 11,000 کچھ انٹرسٹ جا رہا ہے شاید. اس کو ختم کرو. مومنین کین ڈو اٹ. تمہارا کام ہے نیت کرو، منزل تک امام پہنچائے گا. تمہارا کام ہے جسٹ سٹارٹ، ایک قدم آگے بڑھو، منزل تک حسین پہنچائیں گے. اگر یہ لوگ اپنے گھروں کے لیے تو نہیں مانگ رہے، یہ حسین کے گھر کے لیے. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، عورت مرد سب. اس سے پہلے کسی اور امام بارگاہ کے لیے میں نے کیا تھا، عورتوں نے چوڑیاں اتار کے دے دی کا قربان مولا حسین کے اوپر. پھر ان سے پوچھے کہ آئندہ سال کہ کچھ ملا سونا واپس، تو کہا جتنا تھا اس سے زیادہ ملا. حسین روکتے نہیں. آپ یہ ذہن میں رکھو، علی کی مجالس ہے، میرے مولا کی مجالس، کائنات کا مشکل کشا ہے. میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں پھر مجلس تمام کرتا ہوں، مصائب پہ آ جاؤں کہ مولا کس طرح دیتے تھے. صرف موٹیویشن کے لیے یہ واقعہ، اور مشہور ترین واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن آج میرے منہ سے سنو کہ امام علی علیہ السلام کی سخاوت، امام علی علیہ السلام کا خزانے میں کوئی بول سکتا کمی ہے؟ کوئی روک سکتا، کوئی سوچ سکتا کہ علی نہیں دے سکتے؟ زمین اور آسمان دے سکتے، علی چاہے. اور ہم کو بھروسہ ہمارے اعمال پہ نہیں ہے، میرے مولا پہ. میرا مولا اگر راضی ہو جائے، ولایت امیر المومنین آ جائے تمہارے پاس،
بس مولا کے نام پہ میں مولا کے نام پہ مانگ رہا ہوں, مولا کے نام پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج سب ازادار سیاہ پوش ہو گیا ہے, اس لیے کہ میرے مولا کی شب ضرورت کی مجلس. سارے کے سارے عورت مرد لڑکی لڑکا سب سیاہ پوش ہونا بھی چاہیے. اب 4 دن پورا یہی کرنا کہ سیاہ پوش ہو کیا نا, کہ وہ میں ہمارا مالک جس کی محبت واجب ہے, جس سے بغض کفر و نفاق ہے, وہ علی کی ظاہری زندگی کی صحت کی آخری رات ہے. دوستو مولا کیا کرم, مولا کی کا کرم کیا ہے سب جانتے ہیں. یہ واقعہ مشہور ہے. علی جا رہے تھے, ایک فقیر, دنیا کے فقیر کوئی آ کے آپ کو یہاں پہ میلبورن میں یہ نہیں بولتا کہ give me $1000, بولتا ہے $1000 کوئی مانگتا ہے, $100 نہیں مانگتے. سب انٹرنیشنلی فقیروں کو بھی معلوم ہے کتنا مانگنا. کیا بول رہا نہیں, کوئی بھی جا کے نہیں مانگتا $100 دو, $1000 دو. اس وقت کا فقیر کو بھی معلوم تھا کہ کیا مانگیں گے, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ علی کے کرم کی حد کیا ہے. اللہ آ کے اس نے کیا کہا تھا کہ یا علی اللہ کے نام پہ ایک روٹی دے دے, یہ کہا تھا, ایک روٹی مانگے. اور اس وقت تک اس فقیر کو یہ پتا نہیں تھا کہ علی کیا دے سکتا. کیا بول رہا میں پیچھے والوں کو بول رہا ہوں, اتنا سناٹے میں تو مت سنو. یہ تو معلوم تھا اس کو کہ مولا دیں گے ضرور, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کرم علی کی حد کیا ہے. کہا ایک روٹی دے دے علی. مولا نے خمر سے کہا روٹیاں دو. اس نے ایک مانگی, علی نے روٹیاں کہی. ٹھیک ہے, خمر تو جانتا تھا مزاج علی کو, خمر کو پتا تھا کہ ہمیشہ ایک کوئی مانگے تو اتنا دیں گے. وہ روٹیاں نکالنے لگا زنبیل میں سے. دیر ہوئی. امام علی تاخیر بھی نہیں چاہتے, یہ یاد رکھو. اگر تم آج دو گے امام بارگاہ کے لیے, تمہاری ہو سکتا رات میں ہی کتنی دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اچھا وہاں وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے مانگا یہاں پہ آپ کو مل گیا, آخرت میں کچھ نہیں. آخرت میں تو 1000 ٹائم زیادہ ملے گا. اس وقت تم ریگریٹ کرو گے کہ کاش میں $1000 کے 2000 دے دیتا. ٹھیک ہے, تو مولا نے پلٹ کے کہا کہ اس کو روٹیاں دے دو. دیر ہونے لگی تو علی نے پلٹ کے کہا کہ خمر کیا بات ہے بھائی, واٹ ہیپنڈ. انگلش میں نہیں بولا, بول سکتے تھے. کیا بولو, ہر زبان کا مالک ہے میرا مولا. تو کہا کہ واٹ ہیپنڈ. اس نے کہا مولا روٹیاں ایک جگہ تھوڑی ہے, زنبیل میں روٹیاں. علی نے کہا یار دے دے زنبیل پوری. آج گلستان پنجتن سے لے کے جانا, ایمٹی ہینڈز آئے ہو, جھولی بھر کے جاؤ. نہیں چاہتے ہو آج آپ کی جھولی بھر جانا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. کا زمین دے دو. خمر نے کہا آج کرم بہت ہے مولا کا. اس نے زمین کو کھولنا شروع کیا. وہ بیگ, زمین یعنی بیگ, بڑا بیگ تھا. تو علی نے پھر پلٹ کے کہا خمر اب کیا ہو. تو کہا مولا زنبیل اونٹوں کی قطار میں, ذرا سا میں کھول کے دیتا ہوں. علی نے کہا یہ بھی دے دے دے. خمر بھی مزاج علی سے واقف ہے. کہا اب کیوں ہے. کہا تھا کہ مولا اونٹ بندھا ہوا, اونٹ پہ بندھی ہوئی ہے زمین. کہا اونٹ بھی دے دے. پھر دیر ہوئی تو اب علی نے پلٹ کے کہا خمر اب کیا ہوا. کہا مولا اونٹ قطار میں. آپ کو ایک چیز میں بتا دوں, یہاں پہ رہنے والوں کو اونٹ کی ویلیو نہیں ہے, ہم کو ویلیو نہیں ہے اونٹ کی. اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑا ایسٹ ہوتا تھا. ایک اونٹ کسی کے پاس ہے تو لکھ پتی کروڑ پتی ہوتا تھا. ٹرانسپورٹیشن یہ ہر کام اسی سے ہوتا تھا. بہت بڑی بات تھی اگر اونٹ کسی کے پاس. تو علی نے کہا پوری قطار دے دے.
خطار کو دیا, پیچھے ہٹ کے کہا مولا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ مجھے بھی آزاد نہ کر دو. علی اس بندے کا نام ہے کہ جو دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. مولا کے علاوہ کون دے گا؟ ان کے نام کا عزا خانہ ہے, گلستان امیر المومنین میلبورن. آپ بولو اگر میرے اوپر, آپ کے گھر کے اوپر خدا نہ خاصا 2000 کا لون ہے تو آپ آرام سے سوئیں گے؟ ہر مومن کی ذمہ داری ہے, صرف مینجمنٹ کی نہیں. ہر مومن کو فکر ہونا چاہیے کہ 2000 میرے مولا کے, 2 ملین میرے مولا کے گھر پہ, ہاؤ ٹو سالو اٹ. آپ سب مل کے کرنا. مجھے یہ 4 دن میں, مجھے نہیں, گلستان امیر المومنین کو 100,000 کر کے دیں 4 دن. آپ بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ, 100,000 کیوں گھبرا رہے؟ ابھی واقعہ سنا نا, آپ تھوڑی دیں گے, مولا دلوائیں گے, آپ نہیں دیں گے. اگر تمہارے ذریعے جا رہا تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دا ارتھ کہ تم نے امام بارگاہ کے لیے کیا ہے. اب اس امام بارگاہ میں جو نماز ہوئی, جو سجدے ہوئے, جو تسبیح پڑھی گئی, جتنے عزا خانے میں آ کے مجلس کی آنسو نکلے, اس کا سارا اجر تم کو جائے گا. تمہارا اعمال نامہ ایسا ہو جائے گا, پھر فکر نہیں ہے. تو کوشش کرو, باہر مینجمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو وہ اپنے لیے نہیں لے رہے, وہ امام بارگاہ کے لیے لے رہے. دوستو مجھے بڑی امید ہے آپ سب سے. 3 دن ہے, 4 دن ہے, ان 3-4 دن میں کوشش کرو, ٹرائی کرو, جیسے اس فقیر نے ٹرائی کیا نا, ایک روٹی سے شروع کی, اونٹوں کی قطار ملی, اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امام علی اتنا دے دیں گے مجھے. تو آپ کو بھی اتنا, اگر آپ کا ایک بنگلہ ہے تو 10 بنگلے بن جائیں گے, آپ کو اولاد مل جائے گی, رزق مل جائے گا, اعمال قبول ہو جائیں گے. کیا نہیں دے سکتے مولا؟ ہر چیز تو امام علی کی قدرت میں, ہر چیز امام علی کی قدرت میں. تو بہرحال کوشش کرو اور بچوں سے دلواؤ. جو آپ کے معصوم بچے بیٹھے ہوئے نا, باپ کو ماں کو چاہیے بیٹیوں کو دے, اور جا کے بولے لو اور اس کے بعد ہماری رسید لو. تو بچے کو عادت ہوگی دینے کی, اور وہ بھی جب ارن کرے گا تو ضرور امام کے نام پہ دے گا. مجھے معلوم ہے دنیا میں جہاں بھی میں فنڈ ریزنگ کی بات کرتا ہوں تو ایسی ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں. اتنے خاموش بیٹھے ہیں کہ مولانا نے آ کے اتنا بڑا پیسوں کا بول دیا. ارے بابا شکر ادا کرو کہ میں بولا, شکر ادا کرو. اس لیے کہ اگر نہیں بولتا, آپ نہیں دیتے تو آپ کو یہ فضیلت, آپ کی آج کی رات کے اعمال قبول ہوتے, اتنا ثواب جو مل رہا وہ ملتا. ڈونٹ بلیم می, یہ آپ کے شہر کا, میں تھوڑی رہتا ہوں یہاں پہ. آپ کو آپ پراؤڈلی بول سکتے ہیں دوسری کمیونٹیز کے سامنے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا سینٹر, 2 سینٹر, مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. بس میرا وقت ہو گیا, ماتم کرو, اس کے بعد سب پنجتن سینٹر آنا, وہاں پہ انشاءاللہ عورت مرد لڑکی خواتین سے بھی بول رہا, ماں بہنوں سے بھی بول رہا کہ آپ لوگ وہیں پر ہیں اس وقت, اور وہاں سے اعمال کر. 1 گھنٹہ بھی نہیں ہو گیا اعمال بس, لیکن آج کی رات کی امپورٹنس معلوم ہو جائے گی. بس دوستو, کائنات کا مالک, زمین اور آسمان کا مالک کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. میرا مولا رمضان میں ہر روز اپنی اولاد میں کسی ایک کے پاس جاتا تھا, اور آج اپنی چھوٹی صاحبزادی, چھوٹی شہزادی بی بی ام کلثوم کے گھر میں بیٹی کی عید ہو گئی کہ میرا بابا میرے پاس ہے. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. چاہنے والی بیٹی, چاہنے والا باپ اتنی خوش تھی کہ میرا شفیق, میرا پیارا بابا, میرا کریم بابا میرے پاس ہے. علی جیسا باپ کسی کو ملے
بس شہزادی نے جو کچھ انتظام کرنا تھا وہ کیا. لیکن نماز کے بعد جب میرا مولا آیا اور افطار کے وقت بیٹی نے دسترخوان بچھایا اور دودھ اور نمک رکھا. بس رکھنا تھا. علی نے دسترخوان کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی کلثوم, کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارا بابا ایک ساتھ دو نعمتوں کو کھاتا ہے؟ بیٹی نے چاہا کہ نمک ہٹا لوں. علی نے کہا نہیں بیٹی, دودھ ہٹا لو. آپ سوچو کیسا کریم میرا مولا. نمک کے ساتھ آپ نے روزہ کھولا اور رات اتنی بے چینی کے ساتھ گزاری, اتنی بے چینی کہ خوش شہزادی ام کلثوم کہتی ہے کہ بار بار میرا مولا حجرے سے صحن خانہ میں آتا تھا اور آ کے آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. بی بی نے کچھ نہیں مانگا, بی بی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو گریا کریں گے. تو اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی کہ پروردگار میرے بچوں پہ رونے والوں کو سلامت رکھنا. اگر آج ہم سلامت ہیں تو مظلوم بی بی زہرا کی دعا سے. رات بے چینی اور کرب کے عالم میں گزاری. ابھی صبح باقی تھی. میرا مولا تیار ہوا. تیار ہو کے جب اپنے حجرے سے باہر آیا تو شہزادی ام کلثوم کے صحن میں بی بی نے مرغابیوں کو باندھا تھا, پالا تھا. جیسی ان مرغابیوں نے دیکھا کہ علی گھر سے جا رہے, وہ سارے کے سارے آ کے مولا کے پیروں کے اطراف گھومنے لگے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کتنے خوش نصیب تھی وہ مرغابیاں کہ جو علی کے قدموں کو چوم رہی تھی. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. گھومتی نہیں اور اپنی زبان بے زبانی میں مولا سے کچھ کہنے لگی. علی اتنا شفیق, اتنا کریم کہ محبت کے ساتھ ان مرغابیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا. اب پلٹ کے بیٹی سے کہا بیٹی اگر کبھی ان کی غذا کا انتظام نہ ہو تو ان کو آزاد کر دو. علی جانور کو بھی بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا. مولا گھر سے باہر نکلے, مسجد کی طرف گئے. اللہ ہم کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرو, نجف اشرف. آج بھی جب ظاہر جاتا ہے تو سیدھا مسجد میں اسی جگہ جاتا ہے جہاں میرے مولا کو کل صبح ضربت لگی. میں نے کتنی آسانی سے بول دیا اور آپ نے سن لیا. علی پہنچے, مسجد پہنچے, ابھی نماز کا وقت تھا. جب وقت تھا تو امام نے پلٹ کے اس ظالم کو اٹھایا جو سو رہا تھا اوندھا, اٹھا کے کہا کہ اٹھ جا, وقت نماز ہے. عزیزوں میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا آج تو مت اٹھاؤ, لیکن میں ایک بات بولوں سارے یوتھ کو کہ علی برداشت نہیں کر سکتا کوئی بے نمازی علی کے دور حکومت میں رہے. وقت آیا, اذان کا وقت آیا. آج میرا مولا خود گلدستہ اذان پہ آیا اور آ کے علی نے مسجد میں دیکھا چاروں طرف, ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہ اکبر. دوستو آج مسجد کوفہ میں یہ اذان سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے, اور جیسی مؤذن کہتا اللہ اکبر کوہرام مچ جاتا. وہ وقت یاد آتا کہ 40 ہجری میں میرے مولا نے یہی سے اللہ اکبر کہا تھا. مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ وہ رونے لگا تو امام حسن سے مولا نے کہا بیٹا اس کے ہاتھ کھلوا دو, اس لیے کہ میں مشکل کشا ہوں. عزیزو ہاتھ علی نے قاتل کے کھلوائے, لیکن آپ سوچو یہی کوفہ ہے اور بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے ہاتھ بندھے ہوئے. بس میں نے مجلس ختم کر دی, مجلس میں نے ختم کر دی. علی کو لے کے بیت الشرف کی طرف چلے. امام اتنے کمزور ہو گئے تھے, اتنا خون بہ گیا تھا کہ گلین میں لٹا کر علی کو جب لے کر جانے لگے, بیت الشرف سے کچھ دیر پہلے امام نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن یہ جو چاہنے والے آ رہے نا ان سے کہو کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں.
امام نے جب جا کے ان سے کہا تو کہا ہم اس حالت میں مولا کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ جب علی سے یہ کہا حسن نے کہ وہ نہیں جا رہے تو کہا بے شک میں جانتا ہوں وہ کتنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب میں گھر میں داخل ہوں گا زینب اور ام کلثوم میری یہ حالت دیکھے گی، ارے بیویوں کی آوازیں بلند ہوں گی، علی نہیں چاہتا کہ کوئی زینب کی آواز سنے، میں کہوں اے غیرت دار امام اس وقت آپ کا کیا حال ہوا جب اسی کوفے میں شمٹ تعارف کرا